شہادت بھی قبول کی. آج ہم جو سلیکشن کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ راج قائم کیا گیا پاکستان میں، اس کا ختم کرنے کا، اس کا کٹ پتلی وزیر اعظم کو گھر بیچنے کا، پورا پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے خود اپنا CEC میں مبارک بھی دیا کہ یہ ان کی جدوجہد کی نتیجہ میں ہم یہ کامیابی حاصل کیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپنا لانگ مارچ کے لیے نکل رہے تھے تو ہمارا میڈیا کے دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں تو جب لانگ مارچ ہوتے ہیں تو حکومتیں نہیں جاتے، آپ لانگ مارچ کیوں کر رہے ہو؟ وہ ایگزامپل سائٹ کرتے تھے کہ آپ کے خلاف بھی 2008 to 2013 میں لانگ مارچ ہوتے رہے، پھر 2013 to 2018 تک لانگ مارچ ہوتے رہے. اس حکومت میں بھی ہم نے بڑے بڑے مارچز دیکھے ہیں، مگر حکومت نہیں چلے جاتا ہے، آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم نے کہا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایک لانگ مارچ کی تھی، اور وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو لانگ مارچ تھا وہ کامیاب تھا. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو میدان میں نکلتے ہیں تو بڑے بڑے آمروں بھی گرتے ہیں، اور یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کراچی سے لے کے رحیم یار خان تک، رحیم یار خان سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک ہمارا تاریخی اور والہانہ استقبال کیے، وہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے تھے مگر اس غیر جمہوری رژیم کے خلاف جس کی وجہ سے ہر پاکستانی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان تھے، ان کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے. اور ہم کہتے رہے، ہر جگہ بھی کہتے رہے. میں نے تو کاؤنٹ ڈاؤن بھی دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ 10 دن آپ کے پاس ہے، آپ ابھی سے استعفیٰ دے، ابھی سے اگر آپ میں ہمت ہے اسمبلی توڑو اور ہمارا مقابلہ کرو. میں گنتا رہا ہر سٹاپ پہ کہ 9 days 8 days استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، 7 days استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، 3 دن رہتے ہیں، استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، ورنہ عدم اعتماد. ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جیب میں کیوں ہے آپ کا عدم اعتماد، لے کر آئے ہیں، یہ تو تحفہ ہے، ہم آپ کو شکست دیں گے. اور جب سارے سیاسی جماعتیں مل کے نہ صرف پارلیمان کے باہر مگر پارلیمان کے اندر حملہ کیا تو یہ سلیکٹڈ نہیں بچ سکا، یہ پتلی نہیں بچ سکتا، اس کا حکومت نہیں بچ سکا، اور اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے. مطلب مقابلہ کرنے کا ہمت نہیں تھا کپتان میں، وہ پچ چھوڑ کے بھاگ گیا، وکٹس اٹھا کے بھاگ گیا، جھوٹے چھوڑ کے بھاگ گیا، پتہ نہیں اور کیا کیا چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ اتنا بزدلانہ شکست پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا ہے. اور جو عزت اور ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ کٹ پتلی ذلیل ہو کے اس کا حکومت ختم ہو رہا ہے. اس بات پہ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا رمضان میں شاید مشکل ہو، تو ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ وائز پارٹی تنظیمیں کو یہ پروگرام رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈسٹرکٹ کے تنظیم میں ہم وہاں ڈسٹرکٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ کے عوام کے لیے افطاریاں رکھیں گے اور اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے اس سلیکٹڈ کو گرا دیا ہے، اس کٹ پتلی کو گرا دیا ہے جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کا راج مسلسل چلتا رہے گا، وہ 5 سال بھی مکمل کرے گا، پھر 10 سال بھی مکمل کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. وہ آج اس پوائنٹ پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا
حکومت بھی نہیں بچا سکا، وفاق سے بھی بھاگ گیا اور پنجاب سے بھی بھاگنے کا کوشش کر رہے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے وفاق میں سلسلہ چلا ویسے پنجاب میں نہ ہو، اور پنجاب میں بھی صاف و شفاف طریقے سے یہ مقابلہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بالکل، ہم اس بات کی بھی جد و جہد کر رہے تھے کہ ہم نے اس شخص کو جس نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکالا، جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کا ستیہ ناز کر دیا، اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہی ہٹانا تھا. مگر ساتھ ساتھ ہمارا جد و جہد ہے کہ ہم جمہوریت کا بحالی کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہم آئین کا بالادستی کا جد و جہد کر رہے ہیں، ہم جو ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز کام کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم جمہوری انداز سے آگے بڑھیں گے تو ہم جمہوری انداز سے ان معاشی حالات سے بھی نکل سکتے ہیں اور ملک کے باقی مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا شکست نظر آتے ہوئے، مقابلہ سے ڈرتے ہوئے، بھاگتے بھاگتے ہمارا آئین توڑ بیٹھتا ہے. اور جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے اس شخص کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ ماضی میں کسی آئین توڑنے والا کو معاف کیا ہے اور نہ ہی ہم آج کسی آئین توڑنے والا کو معاف کر سکتے. ہمارا سپریم کورٹ سے امید ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہ آئین کے ساتھ دیں گے، جمہوریت کے ساتھ دیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں ایک ہی جمہوری اور آئینی راستہ ہے اس کانسٹیٹیوشنل بحران جو عمران خان نے پیدا کیا اس سے نکلنے کے لیے. اور وہ واحد راستہ یہ ہے کہ جب عدالت انصاف کرے گا اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جہاں رکھا وہاں سے ہی کنٹینیو ہو جائے گا تو پھر یہ جمہوری حل ہوگا، آئینی حل بھی ہوگا اور پارلیمان کا عزت بحال ہو جائے گا. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی سلیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے سارے ادارے متنازع ہو گئے اور ایک شخص کی وجہ سے پاکستان کے سارے ادارے 2018 کی سلیکشن کے نتیجے میں متنازع ہوئے. ایک اس قسم کا پولرائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا اس دھاندلی کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں. اگر آپ بات کرنے کو تیار نہیں تو ملک کے جو مسائل ہے جو کوئی ایک بندہ حل نہیں کر سکتا ان کا حل ہم کیسے نکالتے. تو یہی وجہ ہے کہ اب اس مشکل میں ہم انٹر ہوئے. اب ایک موقع ہے پورے پاکستان کے لیے کہ جو 2018 کا الیکشن کے سلیکشن میں جو غلطیاں ہوئیں، جو 3 سال کا ظلم یہ قوم نے برداشت کیا، ایک موقع ہے اس کیس میں جو اعلیٰ عدلیہ میں ہے، اس موقع کا ہم سمجھتے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو صحیح سمت پہ لے سکیں، تاکہ ہم پاکستان کی جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں، جا کے پاکستان کے ادارہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں. اور جو سارے کے سارے ادارہ عمران خان کی سلیکشن کی وجہ سے متنازع ہوئے ان کو موقع ہے کہ اب وہ غیر متنازع ہو سکتے ہیں. اگر اس آئینی اور جمہوری طریقے سے ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پارلیمان جو متنازع ہوا 2018 کی سلیکشنز کی وجہ سے، ہم پارلیمان کا عزت کو بحال کر سکتے ہیں. جس اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنایا گیا ایک شخص کی وجہ سے، گلزار صاحب، چیف جسٹس گلزار صاحب کی دور میں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی دور میں وہ متنازع بنا ہمارا اعلیٰ عدلیہ. اور اب ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی، ادارہ کو بھی غیر متنازع بنائے. اعلیٰ عدلیہ بھی غیر متنازع ہو سکتا ہے. اس سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوئے 2018 کی الیکشنز کی وجہ سے، اور بڑے مشکل سے تھوڑا بہت جب نیوٹرلٹی کی بات سامنے آنا شروع ہو گیا وہاں بھی موقع ہے. اب موقع ہے اس کیس کی وجہ سے
کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی جو داغ 2018 کی الیکشنز کی وجہ سے ہمارا پارلیمان پہ ہے، ہمارا اعلیٰ عدلیہ پہ ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ داغ ہم دھوئے. اس کیس کا ایک آئینی جمہوری فیصلہ آ جائے گا، یہ پارلیمان میں چلا جائے گا، اور پارلیمان کا جمہوری طریقے سے اگر یہ چلا جاتا ہے تو وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. اگر نہیں تو پھر آگے جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ بہت ہی متنازع ہوں گے، اور ان الیکشنز میں جس سارے ادارے کے میں نے ابھی ذکر کیے نا، وہ جتنا متنازع ہوں گے آپ پی ڈی ایم کے سارے جلسے بھول جائیں گے. مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان is at a fork in the road, and either we can return to a democratic and less polarized environment جہاں ہمارے ادارے بھی کام کرے اور ہم الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑے، یا we could go down the wrong fork in that road. اگر ہم اس راستہ پہ جاتے ہیں تو ہمارا الیکشنز بھی متنازع ہوں گے، سارے کے سارے ادارے بھی متنازع ہوں گے، اور میں تو وائلنس بھی دیکھ رہا ہوں، بہت ہی وائلنٹ الیکشن دیکھ رہا ہوں اگر یہ سارے جو چیزیں ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں نپٹاتے ہیں. آپ کا ایک بات جو عمران خان استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو فورن سازش ہے، اس پہ بھی پورا پاکستان، پوری دنیا اس ٹرک کی پتی کے پیچھے پڑے ہوا ہے. عمران کے جو جھوٹا فورن سازش کا الزام ہے، اس نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورمز کو متنازع بنایا، نیشنل سیکیورٹی فورم کو استعمال کیا اپنا ہی سیاست کے لیے، اور اب بھی پاکستان کا فورن پالیسی کو متنازع بنا رہا ہے، پاکستان کا فورن آفس کو متنازع بنا رہا ہے. ہم غدار نہیں کھیلتے ہیں، اور ہم اس کا ہر الزام کا جواب دے سکتے ہیں، مگر ہم نے پبلکلی بھی مطالبہ کیا. ہم سمجھتے ہیں ہم تو اس میٹنگ میں نہیں تھے، عمران خان اس میٹنگ میں تھے، اور ہمارے ادارے کے ذمہ دار لوگ اس میٹنگ میں تھے. تو اس میٹنگ کا کلیریفیکیشن سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. نہ صرف پبلک میں مگر اعلیٰ عدلیت میں یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ ڈیڈ the National Security Committee, with all the highest ranking military officials in our country, meet with the Prime Minister who had lost his majority and agree to declare the entire opposition traitors and part of an international conspiracy? Did that meeting and all its attendees sign on to the fact that we are all part of a foreign conspiracy? اس لیے اگر واقعی ہم کسی فورن کنسپریسی کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، ٹرائل شروع کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے. اس الزام کو ہم نو کانفیڈنس سے الگ کرتے. ایک طرف نو کانفیڈنس ہے، اس کو تو وہ آئینی پروسیس ہے، اس کو مکمل ہونا ہی ہونا ہے جس طریقے سے وہ ہونا تھا اگر ہم جمہوریت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو غداری کا الزام ہے، اس کا ہمیں ہمارا مطالبہ ہے کہ we want clarity on this. We do not expect that Imran Khan is the authority to respond to this question. But اس میٹنگ کا منٹس موجود ہوں گے، اس میٹنگ کا پریس ریلیز ہم نے سب دیکھا، اس میں تو کوئی فورن سازش کا حصہ نہیں ہے. اس پریس ریلیز میں جو لکھا گیا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ، غیر undiplomatic language was used, یہ جو کہ غیر جو unnecessary interference تھا ہمارا ملک میں، اور اس کا جواب میں وہ ڈماش کیا گیا کوئی ان کا بیوروکریٹ کو، ڈپلومیٹ کو. Now ڈماش کا جو سزا ہے میرے خیال میں وہ اتنا وہ ناکافی ہوتا اگر واقعی اتنا بڑا
پلاننگ سے ایک فورن سازش چل رہا تھا جس میں پورے پاکستان کا قیادت 70% آف دا پاپولیشن نمائندگی جو ہم کرتے ہیں، ہم سب اگر غدار ہیں تو صرف ایک دماش نہیں بنتا اس ڈپلومیٹ کا. اگر واقعی یہ اتنا سنگین مسئلہ تھا تو صرف اس دن جب عمران کو نظر آیا کہ اس نے اپنا اکثریت کھویا تھا، تو وہ دن ہی ہے جب اس نے یہ خط لہرایا. اس سے پہلے کیوں نہیں سامنے لے کر آئے؟ اور اگر سامنے نہیں لے کر آیا کسی پبلک کی وجہ سے، تو اتنا سنگین ایک حملہ ہو رہا ہے پاکستان پہ، تو شورلی ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہوگا اس کے بارے میں. فورن آفس نے اگر باہر کے ملکوں سے تو نہیں تو آپس میں کورسپونڈنس ہوگا. فورن آفس کا نہیں تو ڈیفنس منسٹری کا تو کورسپونڈنس ہوگا. ڈیفنس منسٹری کا نہیں، فورن آفس کا نہیں تو ہمارا انٹیلیجنس ایجنسیز کا رپورٹس ہوں گے کہ اتنا بڑا سازش ہو رہا ہے پاکستان. مگر نہیں ہے، اس لیے عمران خان کا جھوٹ ہے. ہم یہ جھوٹ برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم عمران خان کا غداری کا سرٹیفکیٹ یا محب وطنی کا سرٹیفکیٹ عمران خان سے نہیں چاہتے ہیں. مگر جس طریقے سے ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے فورم کو ابیوز کیا گیا اس کا سیاست کے لیے، استعمال کیا گیا اس کا سیاست کے لیے، جان بوجھ کے جب سارے ادارے غیر جانبدار ہونا چاہ رہے تھے، نیوٹرل ہونا چاہ رہے تھے، اے پولیٹیکل ہو رہے جا رہے تھے، اس شخص نے جان بوجھ کے ان کو پھر سے سیاست میں گھسیٹ لیا اس میٹنگ کو رکھ کے. اور ہم جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آتا اس پہ ہم نہ صرف احتجاج کریں گے مگر سختی سے احتجاج کریں گے، اور پورا ملک کو نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہے کہ ہمیں غداری کے غدار کہیں تو پھر ہمیں ہمارا رسپانس بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو جدوجہد شروع کیا وہ نہ صرف عمران خان کو نکالنے کے لیے تھا، وہ نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کا بحالی کے لیے تھا، مگر ہم اپنے عوام کو وہ سارے حقوق دلوانا چاہ رہے ہیں جس کا وعدہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر کے دکھائیں گے. ہم نے اپنے میٹنگ میں اس بات پہ بھی غور کی کہ جب اب ہم کامیاب ہو چکے ہیں عمران خان کو وفاق سے نکالنے، اور نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہی ہوں گے، تو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم متحدہ اپوزیشن سے اب بات کریں گے کہ جو عمران خان کا سلیکٹڈ حکومت ہے آزاد کشمیر میں، جو عمران خان کا سلیکٹڈ حکومت ہے گلگت بلتستان میں، اور ان کے بعد جی ہاں جو عمران خان کا حکومت ہے پختونخوا میں، ہمارا خیال میں متحدہ اپوزیشن کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں بھی عدم اعتماد لے کر آئے اور اس ملک میں ایسے کوئی کونا نہ چھوڑے جس میں اس سلیکٹڈ کی راج ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. ہم ہمیشہ ذمہ دارانہ سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جمہوری سیاست میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو عمران خان نے پیدا کیا اس سے ہم ایسے نکلے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اگر یہ نہیں ہوا تو ہمیں خطرہ ہے، ہمیں کنسرن ہے کہ پاکستان کا جو سٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ میں ڈالا جائے گا. پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگا تو معاشی سٹیبلٹی پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اگر سیاسی اور معاشی سٹیبلٹی نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل سطح پہ ہم اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ چند ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے نتیجے میں جو آج تک پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا.
जो आखिरी बात तय हुआ कि the next Central Executive Committee meeting of the Pakistan People's Party will be called and will be held once the Supreme Court gives its decision. Thank you. नहीं, एक तो मोरल पता नहीं किसका डाउन है, हमारा तो मोरल डाउन नहीं है. हम बहुत ही खुश है कि जिस शख्स ने मेरे मुल्क के अवाम को इतना परेशान कर दिया, इतना अजाब में डाल दिया, इसको हमने हटा दिया. तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, I can't speak for everyone in the opposition, इस बात पे कि हमने 3 साल की जिद्दोजहद की, हमने मेहनत किया, हमने कोई गैर जमहूरी रास्ता नहीं अपनाया, जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके इस शख्स का मुकाबला किया. और सिर्फ ये रहता है, और हम चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं तो हम चाहते हैं कि चीज़ें जमहूरी तरीके से हो. फ़र्क तो कान से मैं इधर से पकड़ूँ इमरान खान चला गया. बट हम इसलिए कि हम जमहूरी लोग हैं तो हम चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे एक जमहूरी तरीका से निकले ताकि आगे मुश्किलात ना पैदा हो. इसलिए आज अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो तो पार्लियामान आगे कैसे चलेगा, बाकी इदारे कैसे चलेंगे. और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, हम इस बात को मैं बार बार जब तक है अंदाज़ा तो इस बात को हम वेलकम करेंगे कि उनको गैर जानबदार होना चाहिए, उनको एपॉलिटिकल होना चाहिए. शायद वो ये चाहते भी थे, मगर इमरान खान ने हमारा अदम एतमाद के 1-2 दिन पहले वो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग को बुला के वहाँ हमारा फॉरेन ऑफिस का केबल को इस्तेमाल करके इमरान खान ने उस फोरम को इस्तेमाल करके उनको सियासत में घसीटा, जिसकी वजह से अब मैं इसलिए उसका वजाहत चाह रहा हूँ. पहले तो वो आप पर उनका स्टेटमेंट पढ़ते तो उसका कोई वजाहत नहीं चाहिए, उसमें ना कोई फॉरेन साजिश का जिक्र है, ना अपोजिशन का जिक्र है. जब भी कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं या कहीं कोई शिकायत करते हैं, हम सब हुकूमत में रहे हैं, हमारा जो आम सा जवाब होता है वो यही होता है कि दिस इज अननेसेसरी इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान. अगर कोई वाकई ये एक फॉरेन साजिश कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ तो ये वो प्रेस रिलीज तो ना काफ़ी रिस्पांस था. तो हम उनसे तब तक तो कोई वजाहत नहीं चाहते, बिकॉज हमें नज़र आ रहा था कि इनका ये इंडोर्समेंट नहीं था, ये इमरान खान का सियासत है. लेकिन इसलिए अब कि उन्होंने इसको बुनियाद रखा एक स्पीकर की रूलिंग का, अदम एतमाद का आईनी प्रोसेस को गैर आईनी तरीके से रोकने के लिए इमरान खान ने हमारा नेशनल सिक्योरिटी फोरम को इस्तेमाल और अब्यूज़ किया. वो फोरम जहां आप फैसला करते हो कि क्या कि अगर जंग हो रहा है तो जंग का मुकाबला करना पड़ेगा, अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो आप वहाँ दहशतगर्दी का एनालिसिस करके उसका मुकाबला करने के फैसले करते हैं. ये वाहिद एक ऐसा फोरम है जिसको हमने हर वक्त, हर हाल में, हर सूरत में हमें इसको गैर मुतनाज़ा रखना चाहिए, ताकि जब ऐसे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, कौम का डिप्लोमेटिक इश्यूज आ जाते हैं, तो कोई तो फोरम हो जहाँ हम जाके और अपना मुल्क का दिफा कर सके, अपना मुल्क का दिफा का फैसला कर सके. मगर इसलिए कि इमरान खान ने उसको अब्यूज़ किया तो अब हम मुतालबा करते हैं. मुतालबा मैंने पहले भी किया, DGISPR से भी किया, मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी दूसरों से किया. हम डायरेक्टली मुतालबा करते हैं हर वो जो उस मीटिंग में इमरान खान के अलावा जो हमारा जिम्मेदार लोग वहाँ मौजूद थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए. उस्मान भाई एक मिनट इजाज़ कर ले.
एक एक क्वेश्चन सवाल one at a करने time के then I बाद जहाँ तक इनका बयानिया बिकने की बात है मैं नहीं समझता हूँ ये बिक रहा और अब हर पाकिस्तानी को अपना बिल्स पे करना पड़ेगा बिजली का बिल आएगा गैस का बिल आएगा खाने पीने के अशिया के बिल तो आ रहे हैं आज भी तो पाकिस्तान के अवाम ने फौरन साजिश तो काफी सुना है मगर वो कभी फौरन साजिश पे वोट नहीं दिया अवाम अपना जेब और अपने पेट की वजह से वोट देंगे इस इलेक्शन में इसलिए जो मुआशी बुरान पैदा किया गया इस इमरान खान की वजह से वो मुआशी बुरान पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मुआशी बुरान हमें इसका सामना नहीं करना पड़ा जब पाकिस्तान टुकड़े हो गए हमारा मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा थे इतने मसले नहीं थे ये बहुत संगीन माहौल है मुआशी जो सूरत हाल है उसने हर पाकिस्तानी का जीना हराम कर दिया है तो इमरान खान भले अगर वो चाहता है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े तो सो लड़े मगर हम पाकिस्तान के अवाम के लिए इलेक्शन लड़ेंगे कुछ जमहूरी हकूक़ दिलवाने के लिए इंसानी हकूक़ दिलवाने के लिए और सबसे बढ़कर मुआशी हकूक़ दिलवाने के लिए हम ये इलेक्शन लड़ेंगे जहाँ तक पब्लिक में जाने की बात है हम अदम एतमाद से पहले भी पब्लिक के पास था कल भी मैं इफ्तारी के फ़ौरन बाद सखर पहुंचा सखर से लेके गरी खुदा बख्श हर रास्ते में हमारे इस्तकबाल होते रहे हम तो अवामी लोग हैं अवामी के साथ जिएंगे ये मैदान जो था वो पार्लियामान का था तो पार्लियामान में हम ये लड़ाई लड़ रहे थे अब हमने पार्लियामान में इसको शिकस्त दिलवाया हम पार्लियामान में मुकाबला करके शिकस्त दिलवाए अब अदालत में भी मुकाबला हो रहा है और अवाम में भी मुकाबला होना है और मैं जानता हूँ हम सब ने पाकिस्तान की तारीख स्टडी किया है किसी को हटाया नहीं जाता है ताकि उसको वापस ले आना पड़ता है उस्मान जहाँ तक ISPR की बात है मैं टीवी नहीं देख सका मैं ट्रैवलिंग में था और आज हमारा CC मीटिंग हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन आया है या नहीं हमारा मुतालबा अपनी जगह पे है मुझसे डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ दूसरा आपका सवाल आमिर लियाकत के बारे में था उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता नवीद कर ले उसके बाद फिर आप बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल है कि उसके दो एस्पेक्ट है पहले तो ये कि आप आइन तोड़ने का जो मामला है इसका पहले हल चाहेंगे और उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे या साथ साथ इलेक्शन की तैयारी दूसरा ये कि मौलाना साहब मरियम नवाज साहिबा और आप बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमारा गद्दार का मामला क्लियर नहीं होता तो वो सख्त नतीजा आएगा और आज मौलाना साहब ने तो कहा कि इतना सख्त एहतजाज होगा कि पाकिस्तान में एहतजाज नहीं देखा आप इन दोनों एस्पेक्ट पे सर जहाँ तक मौलाना साहब का आपने बात की मौलाना साहब 100% सही बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में आपने कोई ऐसा एहतजाज नहीं देखा है जो हम करने जाएंगे अगर आप ये दुरुस्त नहीं हुआ ये हम कैसे बर्दाश्त करें कि पार्लियामेंटेरियंस का MNAs का ये औकात है कि हम नेशनल असेंबली में खड़े होके बोल भी नहीं सकते और आप एक स्ट्रोक ऑफ द पेन पे हमें गद्दार कहलाएंगे हम नहीं चाहते हैं कि हम ये रास्ता अपनाएं इसलिए हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि ये क्लैरिफाई हो वरना मैं 100% मौलाना साहब के साथ हूँ मैं मौलाना साहब के साथ खड़ा होके ये गली में जाके ये एहतजाज लीड करूँगा और ये पाकिस्तान की तारीख में आपने इसका सिलसिला नहीं देखा होगा ये बहुत ज़रूरी है कि ये हल हो और हम क्यों बर्दाश्त करें ये जब भी जी चाहे उठ के हमें चोर गिरा देते हैं और हम चोर बन जाते हैं फिर वो उठ के कहेंगे कि हम गद्दार हैं और हम गद्दार बन जाते हैं ये खुद जितना स्टूज रहा है वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट का आपकी सोच है इमरान खान has not only been a puppet in Pakistan he's been a puppet of those outside of Pakistan वो अब